نبی معراج پہ بات کر رہے ہیں اپنے مولا سے، میرے رب تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داود کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام ان کو مردے زندہ کر کے دیے۔ فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے اپنے حبیب سے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب میں نے تمہیں وہ دیا ہے جو نہ خلیل کو دیا، نہ کلیم کو دیا، نہ داود کو دیا، نہ سلیمان کو دیا، نہ عیسیٰ کو دیا۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ یا اللہ وہ کیا ہے کہ میرے محبوب وہ یہ ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے، جدا نہیں ہو سکتا، میرے نام کے ساتھ تیرا نام گونجے گا، جہاں توحید گونجے گی وہاں رسالت گونجے گی، وہ توحید مردود ہے جو تیری رسالت کے بغیر ہوگی۔ اللہ کے نبی پر دشمنوں کا گھیرا تھا، اللہ کے نبی کو دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا، آپ پر پہرا لگتا تھا، رات کو سوتے ہوئے پہرے دار ہوتے۔ ایک آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے محبوب میں نے تیرے ذمہ ایک کام کیا ہے کہ تو میرا پیغام پہنچاتا رہے، پہنچا نہیں بلغ، پہنچاتا رہے، پہنچائے جا، پہنچائے جا، میرا پیغام پہنچائے جا، اس میں کوئی کمی نہ کر۔ میں کیا کروں گا؟ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے بچانا یہ میرے ذمہ ہے، میں تمہیں لوگوں کی سے، استبداد سے، ظلم و ستم سے میں بچاؤں گا۔ یہ آیت رات کو مدینے میں اتری، آپ فوراً باہر نکلے۔ آج پہرے پر کون ہے؟ رات کا اندھیرا، آج پہرے پہ کون ہے؟ پہرے دار بولے جی میں ہوں سعد، آج میری باری ہے کہ میرے بھائی جا گھر میں آرام سے جا کے سو جا، میری حفاظت کا میرے اللہ نے وعدہ کر دیا۔ تو اس آیت میں ایک پیغام ہے، اگر تم اپنے گھروں کو بچانا چاہتے ہو، اپنے ملک کو بچانا، کھوکھا ٹوٹ جانا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو ملک جانے کے مسئلے ہو رہے ہیں، یا تو ملک ہاتھوں سے جا رہا ہے، یہاں تو پوری امت ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے، ساری امت، صرف ایک پاکستان کا مسئلہ نہیں، ساری امت مسلمہ وہ اعداء کے نرغے میں ہے، تو صرف ایک کھوکھا ٹوٹ جانا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیو۔ تم ایک چنگاری کو روتے ہو، یہاں چمن جلنے کو ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، یہ پکار سارے چمن میں تھی، وہ سحر ہوئی، وہ سحر ہوئی، میرے آشیاں سے دھواں اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی۔ اللہ ایک تمہیں نسخہ دے رہا ہے، اے میرا محبوب تو دعوت کا کام کر، تیری حفاظت میں کروں گا۔ اللہ کہنے میں جاؤ پہرے دارو سو جاؤ، آج کے بعد مجھے تمہارے پہرے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس وقت دعوت کے کام میں لگو، اس تبلیغ کے کام کو کرو، اللہ تمہاری حفاظت کر کے دکھا دے گا، جیسے فرعون کی گود میں موسیٰ کی حفاظت کر کے دکھایا، جیسے مچھلی کے پیٹ میں یونس کی حفاظت کر کے دکھایا، جیسے خلیل کے ہاتھوں چھری کے نیچے اسماعیل کی حفاظت کر کے دکھایا، جیسے مکڑی کے جالے سے اپنے محبوب کی حفاظت کر کے دکھایا، اور جیسے ہر وقت کل یوم ہو فی شان، حفیظ اس کا نام ہے، وکیل اس کا نام ہے، رقیب اس کا نام ہے، شہید اس کا نام ہے، ولی اس کا نام ہے، نصیر اس کا نام ہے۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ حفیظا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا و نصیرا۔ اور کتنی مہریں اللہ لگائے، کتنی مہریں اللہ لگائے، ایک سٹامپ پہ تو ایک مہر لگتی ہے، اللہ نے 10 مہریں لگا دی۔ اور میرے بندو میں اکیلا کفیل کافی، میں اکیلا وکیل کافی، میں اکیلا نگہبان کافی، میں اکیلا دوست کافی، میں اکیلا حفاظت کرنے والا کافی، میں اکیلا تمہاری مدد کے لیے کافی، میں اکیلا تمہاری نصرت کے لیے کافی، میں اکیلا تمہاری دوستی کے لیے کافی۔ پھر اللہ کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا،
کیا اب بھی یقین نہیں آیا کہ میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا؟ اچھا اور سن، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور میں یقیناً تیری کفایت کروں گا۔ کیا کرو گا؟ تبلیغ کا کام کرو، اسے تبلیغی جماعت کا ٹھیکہ نہ سمجھو کہ بانسرا گلی مرکز میں بس جو جاتے ہیں وہ تبلیغ والے ہم نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب سے کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، شاباش، کنتم خیر امت، شاباش۔ اس کا جو اصل یہاں جس میں ایک تو نا لفظی ترجمہ جو یہاں سے مہک اٹھ رہی ہے نا الفاظ کی، وہ ہے شاباش۔ کیا قربان جائیں، اللہ نے کیا خوبصورت ہماری تعریف کا، شاباش، بڑے زبردست لوگ ہو تمہیں، بڑے زبردست لوگ ہو تم۔ ہم سب سے اچھے کیوں ہیں کہ اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا مری سے، کدھر؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بھلائی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے لوگوں کو روکتے ہو، یہ تمہارا فرض منصبی ہے، یہ کوئی جماعت تحریک نہیں ہے، یہ تمہارے فرائض میں شامل ہے۔ لتکونوا شہداء علی الناس، تم ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کی توحید کی گواہی دینے آئے ہو۔ تم نکلو، تم کرو، واللہ یعصمک من الناس، تمہاری حفاظت میرے ذمہ ہے، جنگل کے جانور تمہارے تابع ہو جائے۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کی قید میں تھے، موقع نکلا بھاگ پڑے، راستے میں ندی تھی، اسے پار کیا، آگے جنگل تھا، جنگل میں گئے تو ایک شیر خوفناک اچانک سامنے آیا۔ جو ہی شیر کو دیکھا تو تلوار نہیں نکالی، وہ تو بڑے زوردار لوگ تھے، تلوار سے بھی لڑ سکتے تھے، تو ایک دم انہوں نے فرمایا ابا الحارث، ابا الحارث شیر کو کہتے یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او جنگل کے بادشاہ سن لے، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، خبردار مجھے کچھ ہاتھ لگایا، چل مجھے راستہ دکھا، مجھے مسلمانوں کے لشکر تک پہنچا۔ اور یہاں تو بیٹا باپ کی سننے کو تیار نہیں، پانی پلانے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کو چائے کا کپ تیار کر کے دینے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہے، اور یہاں شیر کو کہا جا رہا ہے چل آگے لا کر مجھے راستہ دکھا کہ جنگل میں سے کیسے نکلوں، مسلمانوں کے لشکر تک کیسے پہنچوں۔ تو شیر آگے ہو لیا، جالا یہ بس اور دم ہلانے لگا، کرنے لگا، دھاڑنے کی بجائے جیسے پالتو کتا کرتا ہے، ایسے محبت کی آوازیں۔ اگر کوئی دائیں بائیں درختوں سے کوئی ایسا خوفناک درندہ شکل یوں نکال کے دیکھتا تو شیر خوفناک آواز میں دھاڑتا، وہ درندہ پیچھے بھاگ جاتا، چلاتے سارا جنگل پار کروا کر پھر آگے چلا۔ جب مسلمانوں کے خیمے نظر آنے لگے لشکر کے تو کھڑا ہو گیا، حضرت سفینہ کو یوں دیکھنے لگا کہ جناب اب اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ چلا جا۔ تو وہ دم ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ تم تبلیغ کا کام کرو، شیر بھی تمہیں راستہ دکھائیں گے۔ تم یہ جو جلوس نکالتے تم اس کی بجائے گشت کرو، سارے مری میں کوئی بے نمازی نہ ہو، سارے مری میں کوئی اللہ کا نافرمان نہ ہو، مری میں کسی مال والے کا پیسہ سیونگ اکاؤنٹ میں نہ ہو، کرنٹ میں رکھا ہو، کوئی دکاندار جھوٹ بول کے سودا نہ بیچے، کوئی دکاندار آنے والے گاہکوں کے ساتھ خیانت نہ کرے، بددیانتی نہ کرے، نماز پر سارے بازار بند ہوں، کہیں گانے کی آواز نہ ہو، کہیں بے پردگی کا سامان نہ ہو۔ جو باہر سے آتے ہیں ٹھیک ہے، وہ تو مسافر ہیں، تمہارے کوئی ایسا نظام نہ ہو اور پھر اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلاؤ۔ ارے میرے بھائیو، فرشتے اتریں گے تمہارے لیے۔ پورے ملک کو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکمرانوں کے خلاف بولنا چھوڑو، توبہ کرو اور تبلیغ کا کام کرو۔ اگر دنیا بنانی ہے، آخرت بنانی ہے، جنت بنانی ہے، زندگی تھوڑی ہے، وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ ہیں، تو پھر آدمی کچھ کرتا کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ پیسہ تھوڑا ہو، ضرورتیں زیادہ ہوں تو یقیناً آدمی کچھ ضرورتوں پہ صبر کر لیتا ہے، کچھ زیادہ ضروری ہوتے ہیں پوری کر لیتا ہے۔ زندگی تھوڑی ہے، دین کے کام بے شمار ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا کام دعوت اللہ کا ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا کام تبلیغ کا ہے۔ اسے اپنا کام بناؤ تو اللہ تمہیں عزت بخشے گا کہ دین کے راستے بے شمار ہیں، لیکن میرے اللہ نے کہا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے میرے نبی، مری والوں کو کہے کہ یہ ہے، انگلی رکھ، یہ ہے، وہ ہے نہ کرو، وہ ذالک سبیلی، وہ ہے میرا راستہ۔ میرے سامنے کئی ہزار لوگ بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں وہ بچہ، وہ نوجوان ہیں، تو جب میں وہ کرتا ہوں تو آپ کو
کسی کو نہیں پتا میرا اشارہ کس طرف ہے، تو آپ کو پوچھنا پڑے گا جی کون، میں کہتا ہوں وہ، پھر میری انگلی چونکہ کئی ہزار انسانوں کی طرف ہے، پھر کہو جی کون، پھر میں آگے نشانیاں بتاؤں گا، تو بات سمجھنی پڑے گی۔ لیکن جب میں کہتا ہوں یہ تو میری انگلی مائک کے اوپر ہے، اب آپ کو ضرورت ہے پوچھنے کی کہ آپ کیا مراد لے رہے ہیں، کیوں نہیں؟ یہ تو اللہ نے لفظ استعمال کیا مری والوں کو، ہذہ، یہ ہے کیا، سبیلی، میرا راستہ۔ دین کے کام کئی، کسی کی نفی نہیں، نہ نفی کرنی چاہیے، نہ دین کے کسی کام کو حقیر سمجھنا چاہیے، تقابل کرنے والے بے وقوف ہوتے ہیں، یہ تکبر کی نشانی ہوتی ہے۔ ہر ایک کی قدر کرو، لیکن فرض کا درجہ وہ واجب سے اعلیٰ ہے، واجب کا درجہ سنت مؤکدہ سے اعلیٰ ہے، سنت مؤکدہ کا درجہ وہ غیر مؤکدہ سے اعلیٰ ہے، غیر مؤکدہ کا درجہ وہ مستحب سے اعلیٰ ہے، مستحب کا درجہ وہ نفل سے اعلیٰ ہے۔ یہ شریعت نے ترتیب بنائی ہے۔ تو بہت سے راستے ہیں، ان میں جو راستہ میرے نبی کا ہے وہ خود بخود سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے انور، سب سے ابہا، سب سے احسن، سب سے اشرف، سب سے اعطر۔ میں کتنے الفاظ لاؤں، جتنے بھی لاؤں وہ اس کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے تھوڑے ہیں۔ قل، مری والے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سیزن کمانا ہمارا کام ہے، پھر سارا سال بیٹھ کے کھانا ہمارا کام ہے، گرمیوں میں ہم مری آتے ہیں، سردیوں میں اسلام آباد چلے جاتے ہیں، کچھ وقت ہم سیاست کرتے ہیں، کچھ وقت ہم کوٹھے بنا کے بیچتے ہیں۔ کیا اسی لیے پیدا کیے گئے تھے؟ فلیٹ بنا کے بیچ دیے، ہوٹل بنا کے بیچ دیے، کھوکھے بنا کے بیچ، اس لیے پیدا ہوئے ہو؟ یہی کام کرنا کوئی کام نہیں ہے۔ قل، بتاؤ ان کو، جھنجھوڑو، ہذہ، انگلی رکھ تاکہ انہیں پوچھنا پڑے، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، کیا، ادعو الی اللہ، میں تبلیغ کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پیسے کے ساتھ نہیں، اندر کے یقین کے ساتھ۔ اس راستے کا سرمایہ پیسہ نہیں ہے، ورنہ سارے مالدار تبلیغ میں ہوتے، مری کا ایک غریب آدمی تبلیغ میں نہ ہوتا۔ اور میں پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں کہ 95% غریب لوگ اور متوسط لوگ ہیں جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، 100 میں ایک بھی مالدار نہیں، ان کو مال نے پھنسایا ہوا ہے۔ ہاں، علی بصیرہ، تبلیغ کا سرمایہ کیا ہے؟ یقین، صفات۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔